شارلٹ کی شہبالیاں اس بار صرف دو تھیں، شارلٹ کی دوست اور ویرا۔ امریہ کو کہا گیا تھا لیکن اس نے اور سادنا نے انکار کر دیا۔ جارڈن کے خاندان کی نازک مزاجی نے انہیں برہم کر دیا تھا۔ انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی خواہش نہیں تھی۔ شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امریہ نے دیکھا کہ دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا تھا وہ ویرا کا تھا۔ اس نے ہلکا ارغوانی آف شولڈر فراک پہنا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر بلیک آؤٹ کے دنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا تو وہ آدھے شہر کو اپنے حسن کی چکا چوند سے منور کر دیتی۔ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ امریہ نے دیکھا کہ دور کھڑے آلیان نے بھی ویرا کو دیکھا اور امریہ یہ سوچے بنا نہیں رہ سکی۔ اگر ویرا صحرائے گوبی کی طرف کا سفر اختیار کر لے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی امریہ اسے یہ بدوا دیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ یہ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی ایسے الگ الگ رہتے ہیں، یہ شارلٹ اور جارڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ تناؤ موجود تھا اور خوشی کے بجائے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور مسکرانے میں اس قدر کنجوسی کر رہے تھے کہ کہیں ان کی مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمت لباس، زیورات، ان کے ہاتھوں کی حرکات، ان کے لبوں کا وہاں ہونا کچھ ایسا تھا کہ سانس گھٹنے لگتا۔ وہ ایک شادی میں شریک ہونے سے زیادہ کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں وہ اپنے رتبے کی بولی سننے آئے ہوں۔ شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دولہا اپنے شہبالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اسے دی جائے تو شہبالے نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دیں۔ انگوٹھی تو نہیں ہے؟ رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شہبالے سے کہا۔ اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ دونوں نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لیا۔ پادری بیزاری سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شہبالے نے تیسرے سے کہا۔ تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل سے کہا، آپ کے پاس تو نہیں انکل؟ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انکل نے بھی اپنا کوٹ کنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے یہی کہا۔ آنٹی جولیا نے اپنا پاؤچ اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھی اور اگلی خاتون سے کہا، آپ کے پاس ہو شاید۔ اگلی خاتون نے بھی کم و بیش یہی کہا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے سے آگے، قطار در قطار وہ اپنے سے آگے بیٹھے کو اشارہ کرنے لگے۔ پادری صاحب حد سے زیادہ بیزار ہو چکے تھے اور دلہن رو دینے کو ہو رہی تھی۔ لیڈی مہر اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھیں۔ یہ لوگ واقعی شارلٹ کو پسند نہیں کرتے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، ان کی تلاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں اور پھر آخر کار جب ان کے ایک ایک بوڑھے، عورت، مرد، لڑکے لڑکی اور بچے نے خود کو کنگال ڈالا اور ایک بھی نہ بچا تو انگوٹھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یک آواز چلائے۔ سکوت چھا گیا، تناؤ اور بوجھل پن اور بڑھ گیا۔ شہبالے رافیل نے چیخ ماری اور انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری جسے اٹھا کر اس نے دولہے کو دیا۔ شادی کی رسم ہو گئی۔ لیڈی مہر کے چہرے کے سارے رنگ اڑے ہی رہے۔ شادی میں ہنسی مذاق، شرارت، ویڈنگ پرینک معمول کا حصہ ہیں، لیکن اس مذاق پر ہتک غالب تھی۔ انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا۔ آلیان انہیں لے کر ذرا دور چلا گیا اور جب واپس آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ رات کی تقریب قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی جسے سفید اور بنفشی رنگوں کے امتزاج سے خوابناک بنایا گیا تھا، جیسے کسی قدیم شہزادی کی خوشیوں کے نام لہرائے جا رہے ہوں۔ کارل اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران ہی سے غائب تھے۔ اس سے ان دونوں کے غائب ہو جانے کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ کارل تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے اسی کی شادی ہو۔ امریہ کو کارل کے جانے کی خوشی تھی۔ اس نے سادنا اور عین ان کے ساتھ انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا۔ شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال کیک کی ٹرالی لائی گئی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے، ہال کا دروازہ دہشت ناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل دیوانہ شخص بھاگتا ہوا شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے ہی شارلٹ نے چیخ مار دی اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول سخت ہو گیا اور سب اسے دیکھنے لگے۔ اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا۔ فریز! کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجتا ہال سناٹے سے بھر گیا۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر دیا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شارلٹ، تم یہ سب؟ شارلٹ بری طرح سے سہم گئی اور جارڈن تو تھا ہی ایکٹر، وہ ایسا سہما کہ ذرا دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا۔ یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگا؟ ہال میں سے کسی کی آواز ابھری اور وہ خود بھی، وہ سائے تھا جو اس پاگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ ورنہ مجھے اپنے اس ہاتھ کی انگلی کو زحمت دینی پڑے گی۔ اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل والا ہاتھ نکال کر اور اس کی طرف تان کر کہا۔ پہلا پسٹل بدستور جارڈن پر تنا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میک، سائی قریب جاتے چلایا۔ امریہ نے حیرت سے سائی کو دیکھا۔ بھلا اس کا کیا کام؟ یہ تو شارلٹ کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا۔ گولی سائی کے بازو میں لگی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی۔ وہ وہیں گر گیا۔ سائے! امریہ نے چیخ مار دی اور اس کی طرف لپکنے لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں وہ تو شوق سے گولی مارے گا۔ ویرا نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں دیا اور ایک اس کے منہ پر رکھا اور اس کے کان میں کہا، میں نے کہا نا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ وہ حلق کے بل دھارا۔ اس کا حولیہ ہی ایسا تھا کہ ہال میں سب دبک گئے، سکوت چھا گیا۔ ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں اور پولیس کے بھی، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ جلد ہی شارلٹ کے سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی شارلٹ، اور شادی؟ شادی وہ کس سے کر رہی ہو؟ پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف رکھ کر وہ اچھل اچھل کر چلایا، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا۔ سائے! امریہ اس دوران سسک رہی تھی۔ میری جگہ تم کسی اور کو لے آئیں؟ اس نے کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے جارڈن کی کنپٹی پر پسٹل رکھی۔ جارڈن کی ماما اور چند دوسری خواتین کی چیخیں نکل گئیں، جس کے جواب میں اس پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ کوئی آواز نہیں، وہیں ان کی آواز بند، بالکل گم سی ہو گئی۔ چلو شارلٹ میرے ساتھ۔ میری شادی ہو چکی ہے میک، جارڈن میرا شوہر ہے۔ جارڈن تمہارا شوہر تھا، یہ بھی مردہ ہونے جا رہا ہے، اس نے تھا کو لمبا کھینچ کر کہا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ سائیکو! نفرت ہے مجھے تم سے۔ شارلٹ نے بھی حد ہی کر دی۔ مجھے اس سے نفرت ہے، میں ایک اور منٹ اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میک نے بھی حد کی حد کر دی۔ ہال کے اندر بھاگتے ہوئے 3-4 لوگ آئے۔ حولیے سے وہ ہسپتال کے ملازم لگتے تھے اور پاگلوں کا پاگل نظر آتا ایک ڈاکٹر جس کی آنکھوں پر بہت بڑا چشمہ تھا۔ میک! چھوڑ دو اسے، ہمارے ساتھ واپس چلو، ڈاکٹر ذرا دور سے محتاط انداز میں چلایا۔ ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھیں۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ اس نے جنونی کہکا لگایا اور پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہے میرے، تم اسے مار ڈالو گے۔ ڈاکٹر نے جارڈن کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے کہ مجھے اسے مارنا ہے۔ تم یہ نہیں کرو گے میک۔ میں یہ کروں گا، ہا ہا ہا، مجھے کون روکے گا؟ تم یہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر چلائے، یعنی پاگل کو اور بھڑکایا۔ میں یہ ضرور کروں گا، اچھل اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ کر خوف اور بڑھنے لگا اور اس وقت خوف سے دم ہی نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ حملے کی صورت 2 فائر فوری ہوئے۔ ہال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا، جن میں سب سے نمایاں چیخ جارڈن کی ماما کی تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ہال کی سبھی بتیاں بجھ گئیں۔ لوگوں کے اٹھنے، گرنے، بھاگنے کی آوازیں بھی آئیں اور جارڈن کے کڑھانے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ہوا۔ اتنی چیخو پکار پر بھی روشنیاں روشن نہ کی گئیں، اور جب روشنیاں روشن ہوئیں تو کیک کے پاس نہ مردہ دولہا تھا، نہ دلہن، اور اس کا پاگل خانے سے بھاگا بوائے فرینڈ، اور نہ ہی اس پاگل کا پاگل سا ڈاکٹر۔ وہ سب غائب تھے۔ وہ سب کہاں تھے؟ ہال میں نظریں گردش کر رہی تھیں۔ ہال میں آرکسٹرا نے دھند چھیڑی اور اونچی چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور روشنی چلتی چلتی ایک جگہ پر آ کر رک گئی، دولہا اور دلہن پر۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھایا جسے دلہن شارلٹ نے تھام لیا اور گول گول گھومنے لگی۔ دوسری اسپاٹ لائٹ چلتی 2 اور لوگوں پر آ کر رک گئی، پاگل کارل اور ڈاکٹر آلیان پر۔ انہوں نے سر کو جھکا کر داد لینی چاہی اور دولہا دلہن کی نقل اتارتے گول گول گھومنے لگے۔ رکے سانس تنفر سے بحال کیے گئے، انہیں گمان تک نہیں ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دلہن والوں اور دولہا کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا بجا کر ہال سر پر اٹھا لیا۔ کارل اور آلیان کے ویڈنگ پرینک نے میدان مار دیا تھا، کچھ کو تو مار ہی ڈالا تھا۔ امریہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اسے کارل اچھا لگا تھا۔ ویرا نے اس کے کان میں سب بتا دیا تھا، صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا۔ شارلٹ اور جارڈن بھی ان کے ساتھ تھے۔ کارل اور آلیان کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ امریہ نے بہت دیر میں پہچانا، ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔
پاگلوں سے بھر کر کارل پاگل لگ رہا تھا، تو اسی لیے ہر 4 میں سے تیسرے کو کارل ہونا چاہیے، ہر 3 میں سے دوسرے کو، اور ہر 2 میں سے پہلے کو تھوڑا تھوڑا کارل ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے اچھا لگا امریحہ نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ اب پرینک الٹا ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بات بدلنی پڑے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں، لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو آلیان، اگر میری جگہ گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے کہ ہال امریحہ کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، نہ پالنی ہے مجھے۔ تم سائے پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب میں اسے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو کسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف یہ گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ آئے ہیں، صرف گمان۔ میں چاہتا ہوں اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اسے غلط ثابت کر دو۔ سائے، ہم خود کو کتنے بھی بلندی پر کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ پستیوں کے باعث ہی رہتے ہیں، اندیکھے پست دائرے جو ہمارے گرد کھینچ دیے جاتے ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے۔ تم میں یہ خوبی ہے سائے کہ تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو، آلیان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا۔ آلیان نے بات کو نہیں، جس حالت میں وہ بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا، اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ سائے نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں اور ان میں سے ایک کارل ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ خود پر یہ نوبت ہی نہیں لائے گا۔ جانتے وہ اپنا اتنا بڑا مداح ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، کارل کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مداح ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا خود سے پہلے میں بھی تمہارا ہی مداح ہوں جناب کارل، کہہ کر سائے اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کارل کہیں اور دل ہی دل میں کہکے لگا رہے تھے۔ این تم بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ ایک دم سے اسے سائیکل وزنی لگنے لگی تھی۔ موٹی نہیں، موٹا۔ نیلی آنکھوں کو مٹکا کر وہ مسکرایا۔ اپنے خدشے کے سچ ہو جانے کے خوف سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کارل بیٹھا تھا اور این اون ذرا دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ کیا ہوا امریحہ، چلاؤ نا سائیکل۔ کھڑے ہو کر اس نے سائیکل کو جھٹکا دیا کہ وہ گر جائے۔ بھلا وہ کوئی آلیان تھا جو جھٹ سے گر جاتا؟ وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھے اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا لو تو میں اس وقت تک بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک پاکستان نہ آ جائے، حتیٰ کہ چاند تک لے جانا ہو تو تب بھی۔ میں تمہیں اس وقت تک ضرور بٹھائے رکھ سکتی ہوں جب تک جہنم نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹھکانے تک لے چلو، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ امریحہ پیدل ہی اپنی سائیکل لے کر آگے چلنے لگی۔ اس کے ہوتے ہوئے اسے چلانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایسے گرا دے کہ وہ بستر سے ہی نہ اٹھ پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی سائیکل چلا لیتی ہو، ایک ریس ہو جائے؟ امریحہ کو اس کی اس بات پر ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، سنجیدگی سے آگے چلتی رہی اور وہ ساتھ آنے سے باز نہ رہا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ چلو میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سنو، چند سالوں بعد میں میئر بن جاؤں گا، پھر بہت جلد ہی وزیر اعظم۔ پھر میرا ارادہ تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے، تاکہ تم جیسے بیکار اور ڈرپوک لوگ ختم ہو جائیں۔ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ مجھ جیسی عالمی شخصیت جس پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی اور جو کئی ملکوں کی پولیس اور فوج کو مطلوب ہوگا۔ امریحہ نے معصومیت سے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلو میں تمہیں اس حرکت پر بھی معاف کرتا ہوں۔ تم مجھ جیسی بے مثال شخصیت سے ہار جانا بھی بہت زیادہ قابل فخر ہوگا۔ تمہیں یہ اعزاز حاصل کر لینا چاہیے۔ یوں نہیں، میں تم اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز دوسروں کو کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنے مقابلے میں عام لوگوں کو نہیں لاتا، اسی پر خوش ہو جاؤ کہ تم خاص ہو۔ تم اور آلیان ایک ریس کیوں نہیں لگاتے؟ میں آلیان پر شرط لگانا چاہتی ہوں۔ تم آلیان کی سپورٹر ہو؟ آئی سی، بالکل، ابھی بھی ہمیشہ رہوں گی۔ بیچارہ آلیان، دی گریٹ آلیان، اس نے گردن کو فخریہ اٹھا کر کہا کہ کارل دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اسے حسد رکھتا ہوں، نہ اسے ہرانے کی خواہش۔ میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔
اس سے دوستی کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد نہیں لینی چاہیے، یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے، مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امریحہ، ورنہ تمہاری بہت بےزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لے کر چلی گئی۔ میں خواب نہیں تعبیریں دیکھتا ہوں، وہ بھی کھلی آنکھ سے، وہ پیچھے سے چلایا۔ میں بھی صرف خواب نہیں ڈراؤنے خواب دیکھتی ہوں، وہ بھی کھلی آنکھ سے، جب جب تمہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بھی چلائی، اور یہ جا وہ جا۔ دادا آج کل بہت خوش رہتے تھے، جیسے وہ مل گیا ہو جس کی تلاش ہو۔ وہ پوچھتی تو ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ ان کے ایسے انداز کے بعد اسے بے سکونی سی رہتی، اور وہ کلاس میں توجہ سے لیکچر سن پاتی نہ اسٹور پر ٹھیک سے کام ہو پاتا۔ دادا کے رویے اسے سہما دیتے، اتنے کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے جاتے پلٹ آتی۔ میں کئی بار مل چکا ہوں اس سے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ میں اسے تقریباً ہر طرح سے آزما چکا ہوں۔ ابھی میں نے گھر میں بات نہیں کی۔ اسے پہلی بار دادا کی آواز بدھی لگی اور الفاظ بدنما۔ آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے دادا، وہ بہت مشکل سے یہ کہہ پائی۔ وہ حیران ہوئے۔ تم شرما رہی ہو؟ تو نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، بس مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ شادی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی امریحہ۔ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شہریار بہت روشن خیال، اور وہ ورلڈ بینک کا صدر اور کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہی کیوں نہ ہو، تو تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو۔ دادا کا انداز ایسے سنجیدہ ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دونوں کے درمیان سکوت چھا گیا، جس سے دادا کے خدشات کی تصدیق ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں صرف ہاں نہ کا اختیار استعمال کر رہی ہوں۔ میں تمہاری نہ سے بھی واقف ہوں اور ہاں سے بھی انجان نہیں۔ مجھے پاگل مت بناؤ۔ تو آپ چاہتے ہیں میں خود کو پاگل کر لوں؟ وہ چیخ کر بولی۔ ایک بار پھر سکوت دونوں کے درمیان تن گیا۔ دادا اس کے انداز پر دنگ رہ گئے۔ کون ہے وہ امریحہ؟ پاکستانی، امریکی، مصری، روسی، برطانوی؟ کون ہے وہ؟ مسلم، غیر مسلم، جو کوئی بھی ہے، مجھے بتانے لگو تو اس کا حسب نفس ہاتھ میں رکھ کر بیٹھنا۔ تمہیں ملک سے باہر پڑنے کی اجازت دی تھی، بغاوت کی نہیں۔ جانتی ہو نا تم سے متعلق سب مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی جان لو تم سے پہلے انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ دادا کا انداز بھی تیز تھا اور آواز بھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر چٹک کر ٹوٹ گئی۔ ڈگری لے لو، پھر بات کرتے ہیں۔ دادا نے مزید اسے سننا گوارا نہیں کیا۔ حسب نفس ہاتھ میں لے کر بیٹھنا، کتنے ہی دن، کتنی بار اس نے سر کو جھٹکا، لیکن وہ اس فکرے کی گونج سے جان نہیں چھڑا سکی۔ اس کے دل پر اس پہاڑ کا بوجھ آ گرا جسے کبھی سر نہ کیا جا سکا ہو۔ یونہی میں وہ عالیان کے راستے کی طرف جاتی اور پلٹ آتی۔ کیا فائدہ، خود سے کہتی بھی اور پوچھتی بھی۔ سیمسٹر ختم ہونے کو تھا، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہو رہی تھی نا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، جو من چاہے راستوں کی طرف جاتے بھی ہوں اور پلٹ آنے پر مجبور بھی ہوں۔ وہی لوگ جو بے اختیار ہو کر جاتے ہیں اور کسی اختیار والے کے خوف سے لوٹ آتے ہیں۔ سفر شروع کرتے ہیں نہ ختم، پابند رہتے ہیں نہ آزاد۔ اس نے سیف روم میں جا کر کئی نوٹ دیواروں سے چپکا دیے۔ کاش اللہ انسان کی عظمت اور پستی اس کی پیشانی پر کندہ کر دے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے۔ پھر حسب نفس، خاندان، ذات، مذہب پر سوال نہ اٹھیں۔ وہ کالی سیاہی سے سنہری حروف لکھتی جاتی۔ مجھے افسوس رہے گا کہ کائنات کی بہترین چیز اٹھا لینے کا اختیار میری ہتھیلیوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ لاچاری اور بے بسی اپنے عروج پر ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معذور ہوں۔ سمعی اور بصری حصے میرے اختیار سے پہلے نکلے، اور پھر مجھے یاد نہ رہا کہ کبھی یہ میرا حلقہ اختیار میں بھی تھیں۔ میں دنیا میں کسی بھی انسان کو ٹھیک یہ سمجھا نہیں سکوں گی کہ اپنی ہی چیزوں کا اپنے اختیار سے نکل جانا کب ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر اسے ختم کر دینا ناممکنات میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، ناممکنات کی طرف پیش قدمی کیسے کروں؟ مجھے رک جانے کا عندیہ نہ دیا جائے، مجھے چلتے رہنے کی نوید سنا دی جائے، کوئی سجدوں میں سر جھکائے اور صرف میرے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں یہاں وہاں پابند ہوں، وہ مجھے آزاد کروا کے لے جائے۔ میری ایک چھوٹی بہن صوفیہ ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے، ان فیکٹ پاپا نے مجھ سے بہت کام لیا ہے، وہ خود بھی کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورنٹ آؤ تو تم کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کر سکو گے کہ وہ کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے وہاں زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔
واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان کا دنیا میں موجود ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اچھا انسان ہوں؟ آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تم اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، ڈگری کے بعد دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، میں پھر بھی بتاؤں گی، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھینگی کرنے کی مشق کر رہے تھے، پھر تم دونوں زبان کو ہتھوڑی سے لگانے لگے۔ آئی مسٹ سے تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کانوں کو پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا کیا اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں، تو اس نے ہنس کر آنکھ مار کر تمہاری طرف دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی اسپیشل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہاں۔ اور جب کلاس میں سب اپنا تعارف کروا رہے تھے تو مجھ سے اگلی رو میں بیٹھے تم ایک ایسے پھول کی پتیاں بنا رہے تھے جو تخیل میں تو ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سرے سے موجود ہی نہیں رہیں، تو تم ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہوگے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ آلیان مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم یہ کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس نے کہہ دیا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ ویرا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی کہ کاغذ کا بنا ایک جہاز اڑتے ہوئے ان کے درمیان آ کر گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا آلیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ آلیان نے جہاز اٹھا کر پڑھا، امریہا۔ بس اس کی نظریں یہیں ٹھہر گئیں۔ ویرا امریہا کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا روز کا حساب امریکہ سے برابر کر دیا؟ پر ابھی تو میں امریکہ گئی ہی نہیں۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے مشق کروا سکتی ہوں، صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ ویرا نے اس کی پونی کھینچی۔ کیا کہہ رہی اور کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ کارل کو چیلنج دیا ہے نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی کہ پورا مگ گرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ تم نے کارل کو۔ ویرا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ویل ڈن امریہا۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا خوان اس کے پاس آئی۔ میں نے تم پر 15 پاؤنڈ شرط بھی لگا دی ہے۔ امریہا اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ شکر ہے کسی نے کارل کو ٹکر دینے کا سوچا۔ کھڑے کھڑے ثنا نے اسے شانے پر تھپکی دی۔ امریہا دیوانوں کی طرح سامنے کھڑی ثنا اور قریب بیٹھی ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بنے جہاز تھے، جس کے ایک پر امریہا کارل سائیکل ریس اور دوسرے پر وقت، دن، جگہ لکھی تھی، اور نیچے یہ تفصیل کہ امریہا نے کارل کو چیلنج کیا ہے اور کارل نے قبول کر لیا ہے۔ یہ جہاز یونی بھر میں خوب اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک امریہا کے سر پر بھی آ کر گرا۔ دور کارل کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ امریہا فوراً اس کے پیچھے لپکی تو وہ بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہیں ملا، اور جب وہ پیر پٹک پٹک کر چل رہی تھی تو وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ لو، میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جہاز اس کے آگے لہرایا۔ ہماری ریس اگلے ہفتے۔ امریہا اور کارل ساتھ ساتھ۔ اپنی جیب سے کسی اور کی جیب سے اڑایا گیا لالی پاپ نکال کر وہ کھانے لگا۔ میری طرف سے 1000-2000 جہاز اور اڑا دو یونی میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا، تمہاری بہت بے عزتی ہوگی، ریس ضرور ہوگی۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمغہ ملے گا؟ نہیں، سیلیوٹ، جو میں تمہیں خود دوں گا اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو۔ سنو امریہا، بلکہ دیکھو دی کوئین، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو، تم یہاں کھڑے کھڑے مان لو کہ آئی ایم کارل دی گریٹ اور تم کارل دی گریٹ سے ڈرتی ہو۔ کارل دی گریٹ؟ کارل سے بحث فضول جان کر وہ پلٹ آئی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ فکر کہ کارل یونی میں کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا پاگل تھی جو اس کے ساتھ ریس لگاتی؟ چلو آؤ، میں تمہیں مشق کروا دوں۔ رات کو ویرا اسے کمرے سے لے جانے آئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم بھی؟ 4 دن مجھے سائیکل چلاتے نہیں ہوئے کہ میں ریس لگانے چل پڑوں؟ ناممکن، اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ ناممکن کا سوچ کر بیٹھی ہو تو اسے ممکن کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ یہ پاگل پن ہے ویرا، کر گزر یہ پاگل پن۔ پاکستانی اور ہندوستانی کافی جذباتی ہو رہے ہیں،
تم پر شرط لگائی ہے، تم لوگ عجیب ہو، ویسے مقابلے میں کوئی تیسرا غیر ملکی ہو تو تم پاکستانی ہندوستانی ایک ہو جاتے ہو۔ اینی وے تم اب پیچھے نہیں ہٹو گی ویرا، مجھ سے تو سائیکل ہی نہیں چلے گی۔ میدان میں اترو گی تو دیکھنا کیسے جوش آئے گا تم میں۔ ہوش آئے گا تو جوش آئے گا نا۔ سادھنا لیڈی مہر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ لہرا لہرا کر وہ تقریریں کیں کہ معمولی سی ریس ہی تو ہے، کون سا اولمپک کی دوڑ ہے، یہ وہ فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ عین اون بھی آ گئی اور جاپانی مقولے ترجمہ کر کر کے سنانے لگی۔ ساتھ اس نے کھڑے تین چار شجاعت اور بہادری سے لبالب بھری جاپانی کہانیاں بھی سنا دیں۔ اس کے علاوہ سب پرجوش تھیں اور اس میں ناک تک جوش بھر دینے کو تیار تھیں۔ نشست گاہ میں رات بھر 4 خواتین اسے اپنے نرگے میں لیے بیٹھی رہیں اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سر ہاں میں نہیں ہل گیا۔ صبح سب سے پہلے وہ بزنس ڈپارٹمنٹ گئی۔ کارل اور آلیان کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گئی۔ میں ریس کے لیے تیار ہوں، اس نے عین ان کی کہانی کے کردار کی طرح گردن کو بلند کر کے کہا اور صرف آلیان کو مسکرا کر دیکھ کر آ گئی۔ پوری یونی میں تمہیں امریا ہی ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ آلیان نے خفگی سے کارل کو دیکھا۔ ہاں، جیسے پوری دنیا میں تمہیں ایک وہی ملی تھی پرپوز کرنے کے لیے۔ کارل نے مذاق بالکل نہیں کیا تھا اور وہ یہ بات کرتے سنجیدہ تھا۔